آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں 6000 اخبارات وہ بند ہوئے. پرنٹ میڈیا کے اوپر بہت سخت دور ہے. مقصد ہمارا ہے ان تک بات پہنچانا, انفارمیشن پہنچانا. صحافی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے. ہم معاشرے کی تصویر جو حقیقی ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھیں گے اور ان کی انشاءاللہ اخلاقی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان مشرف یاسین میس ٹاک کے ایک اور بڑے خاص پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں غفران احمد چشتی صاحب, چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ جاگیر کے. یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اس دور میں جو انتہائی مشکل دور سمجھا جاتا ہے, انتہائی مشکل حالات سے پورے پاکستان کی اگر قوم کی بات کریں دو چار ہیں. اس دور میں انہوں نے ایک نئے اخبار کا آغاز کیا ہے. اس اخبار کے آغاز کے مقاصد کیا ہیں, اس کے علاوہ کہاں کہاں سے ان کا اخبار شائع ہو رہا ہے, اور خاص طور پر یہ مشکل حالات کو, ان چیلنجز سے کیسے نمٹتے ہوئے اس اخبار کو اپنے جو روزنامہ انہوں نے آغاز کیا ہے کس طرح سے کامیابی کی منازل کی طرف لے کے جائیں گے. ان سے گفتگو کریں گے. غفران صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے تو آپ کو مبارکباد, آپ نے ماشاءاللہ اخبار کا آغاز کیا. اسلام آباد پنڈی سے پہلے آغاز کرتے پورے پاکستان میں آپ نے اس کو, اپنے معاملات کو, اخبار کو پھیلایا. اخبار کے شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مشرف, آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ میرے پاس حاضر ہوئے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. اصل میں ہم معاشرے کی اخلاقی تربیت کو انشاءاللہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں. اس کو ہم نے اپنا جو ہے نا وہ مقصد بنایا ہے, جس کی ہم انشاءاللہ پورے طریقے سے پیروی کر رہے ہیں. اخبار تو بہت سارے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں اخبار کا کاری بہت کم ہو گیا ہے. لیکن ہم نے اس مشکل وقت میں کھڑا ہونا ہی اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا, اور انشاءاللہ پوری امید ہے اور اپنے آپ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کو لے کر مثبت طریقے سے آگے جائیں گے. ایک تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے, آپ دیکھتے ہیں, اس کے لیے بھی یہ میرے اللہ نے چاہا تو لوگوں کو روزگار ملے ہیں. پورے پاکستان سے نمائندگان روزنامہ جاگیر کی نمائندگی حاصل کرنے کے لیے فون کالز کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں, اور الحمدللہ خبریں بھی بھیج رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اشاعت ہم مسلسل الحمدللہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے کل ہم نے اپنے آفس کا افتتاح کیا تو یہاں پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب تشریف لائے, اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہماری. RIUJ کے صدر عابد عباسی صاحب آئے, انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی, اور انہوں نے اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ اس مشکل دور میں آپ ایک ادارہ رن کرنے کا آپ نے سوچا اور چلا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھا ہے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں 6000 اخبارات وہ بند ہوئے. پرنٹ میڈیا کے اوپر بہت سخت دور ہے, لیکن الحمدللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ٹیم ہماری بڑی تجربہ کار ہے جو ہمارے ساتھ ساتھی جڑے ہیں, اور انشاءاللہ حق بات کرنے کا عزم ہے, جذبہ ہے, تو اللہ پاک ہمیں ضرور کامیاب. اسی لیے میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ بڑا مشکل وقت ہے. لوگ پہلے سے چلتے ہوئے اخبارات بند کر کے چلے گئے, چونکہ پرنٹ میڈیا کا اس طرح سے لوگ اس میں مطمئن نہیں نظر آتے, یا لوگوں کے پاس اتنا شاید وقت نہیں رہا کہ وہ اخبار لائیں اور لا کے پڑھیں اس کو, تو وہ ترجیح دیتے ہیں موبائل فون نکالا, خبریں پڑھیں اور آگے بھاگ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس مشکل دور میں آپ ان سارے چیلنجز سے نمٹ پائیں گے؟ انشاءاللہ جی, اس کا ایک بہت اچھا حل ہے کہ ہم اپنا اخبار بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. جو لوگ تکلف نہیں کرتے اخبار خریدنے کا, ان کو ہم PDF فائل بھیجتے ہیں, وہ اپنے موبائل نیٹ پہ ہی سارا کچھ وہ دیکھ لیتے ہیں, اخبار ہمارا ان تک پہنچ جاتا ہے. مقصد ہمارا ہے ان تک بات پہنچانا, انفارمیشن پہنچانا. صحافی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے. ہم معاشرے کی تصویر جو حقیقی ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھیں گے اور ان کی انشاءاللہ اخلاقی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. صحافی نو ڈاؤٹ معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس دور میں جو معاشرے کی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ صحافی زیادہ تر اچھا نہیں ادا کر رہے, اور آپ اسی مشکل دور میں اس قابل خود کو سمجھیں گے کہ ٹف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے, درست طریقے سے حقائق لوگوں تک پہنچائیں, آپ آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتے ہوئے؟ بالکل جناب, میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. ہم اپنی صحافتی تربیت وہ نظر آتی ہے, آپ نے کس سے کیا سیکھا ہے. ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ ہم
کسی کے ملازم نہیں ہیں اور ہم کسی کے دشمن بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا کام لوگوں تک حقائق پہنچانا ہے. جانبداری کرنے والا میں اس کو کبھی صحافی ہی نہیں مانتا. کوئی بھی بندہ ہے, خواہ وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ جانبدار ہے تو وہ صحافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنا مقصد صرف یہ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ ہم نے صحافت کرنی ہے, نیوٹرل صحافت کرنی ہے. اگر کوئی حکومت اچھے اقدامات کرتی ہے ہم اس کی تعریف کریں گے, اگر کوئی حکومت برے اقدامات کرتی ہے تو ہمارا کام ہے تنقید برائے اصلاح. ہم تنقید برائے تنقید کبھی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ ہمارا شیوا ہے. اور ہم اس بات کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی طرح کی جانبداری کا مظاہرہ کریں. صحافی بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ اپنے تئیں یہ قانون ضرور لاگو رکھیں گے کہ ہم بالکل غیر جانبدار رہیں اور جو حقیقت ہے اس کو عوام کے سامنے لائیں. بالکل, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ پیشہ ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی جانبداری کا کوئی نہ کوئی ثبوت اس میں اپنی خبر میں یا اپنے کسی بھی تجزیے میں دینے لگ جائیں. پچھلے کچھ عرصے میں بڑا ٹف ٹائم ہم نے صحافیوں پہ دیکھا. آپ نے نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا, نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنا کے ایک جماعت کی طرف سے پیش کیا گیا. دوسری طرف جن صحافیوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ان پہ بہت کڑا وقت آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کوئی کڑا وقت اس طرح سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے غیر جانبداری کی وجہ سے, تو آپ فیس کر پائیں گے اور خاص طور پہ اپنے اس ساتھ ساتھ سلسلے کو لے کے چل پائیں گے؟ دیکھیں جی, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم غیر جانبدار ہی رہیں گے اور غیر جانبدار کو کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, کوئی بھی بندہ کسی کے انٹرسٹ میں کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہر غلط بات فیس کرنے کی پوری ہمت رکھتے ہیں اور یہ سوچ سمجھ کر ہم آئے. میں 10 سال سے صحافت میں, آپ کو پتہ ہے, میں پی ٹی وی نیوز میں خبریں پڑھتا رہا. وہاں سے میں نے 2007 سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ سچ بولنے کی ہمت ہے, سچ سننے کی بھی ہمت ہے, تنقید برداشت کرنے کی بھی ہمت ہے اور تنقید کرنے کی بھی ہمت ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو غیر جانبدار رہ کر بات کریں گے, ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی غیر جانبدار صحافی کو کبھی کسی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے روزنامہ جاگیر, جس کے ابھی کل افتتاح کیا گیا آپ کے دفتر کا, پچھلے کچھ عرصے سے اخبار چلا رہے ہیں, یہ 4 صفحات پر مشتمل ہے. آگے کتنے ٹائم تک آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو آپ صفحات میں اضافہ کریں گے؟ چونکہ لوگوں کی انٹرسٹ ہوتی ہے جی اس میں سپورٹس کی بھی خبریں ہونی چاہیے, ہر طرح کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, کالم ہونے چاہیے یا باقی آرٹیکلز وغیرہ جو بھی ہوں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کا کیا ارادہ ہے فیوچر میں آنے والے ٹائم؟ انشاءاللہ جی ہم ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن 4 صفحات میں آپ کو پتہ ہے دنیا بہت پھیل گئی ہے, ان کو کور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم تھوڑا تھوڑا حصہ سب کا ڈال رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے اخبار نکالنا, اس کی بہت زیادہ لاگت آتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایزی ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے. ایک اخبار جو ہے وہ آپ کو سارے اخراجات ڈالیں تو کم از کم 70-80 روپے کا ایک اخبار آپ کو پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر شہر میں الحمدللہ ہم بھیج رہے ہیں, اچھا ہماری سرکولیشن چلی ہوئی ہے. ابھی تک تو ہم جتنا افورڈ کر رہے ہیں اسی کے مطابق کرتے رہیں گے. انشاءاللہ مزید میرے اللہ نے چاہا تو کوشش ہماری تو یہ ہے کہ ہم اس کو 20 پیج پہ لے کے جائیں, باقی میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, کوشش ہم ضرور کریں گے. بہت شکریہ غفران چشتی صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک پوائنٹ میں کلیئر کرتا چلوں اینڈ پہ, غفران صاحب نے جو کہا کہ ایک اخبار ہے 70 سے 80 روپے کا, اس طرح سے پڑتا ہے. جو پرنٹنگ کاسٹ ہے اس کی یقینی طور پر اتنی آتی ہے. اب بہت سے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ 70-80 کا اخبار پرنٹ کروا کے 10 یا 15 روپے کا یا 20 روپے کا کوئی اخبار نویس کیسے وہ آگے سیل کر رہا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے جو اس میں اشتہارات کی مد میں کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں, ادھر سے ایڈجسٹ کر کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اخبار کے پڑھنے والے ہیں ان کو اخبار کم سے کم قیمت پر دیا جائے اور اس کو ایڈجسٹ دوسری طرف سے کیا جائے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.